بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 225 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ ولو ان اہل الکتاب سے لے کر آیت نمبر 67 الکافرین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء، ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اس سے پہلے اہل کتاب کے سخت جرائم کا بیان تھا کہ وہ مسلمانوں سے کیا کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب باوجود ایسے شدید اور سخت جرائم کے، سخت شرارتوں کے، اب بھی اگر اہل کتاب اپنے رویہ سے توبہ کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتوں سے سرفراز فرما دیں گے۔ تو اہل کتاب کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کفر سے بچو، اگر ایسا کرو گے تو ہم سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازیں گے۔ جی ولو ان اہل الکتاب آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، متعلق کا بیان ہے کہ اگر ایمان لے آئے، کس چیز پر ایمان لے آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، واتقوا، اور تقوی اختیار کری یا بچے کس چیز سے؟ الکفر، کفر سے، لکفرنا، تو ہم مٹا دیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم مواخذہ نہیں کریں گے، عنہم سیئاتہم، ان سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور نعمت والے باغات میں ان کو داخل کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا، ٹھیک ٹھیک پابندی کریں اگر وہ تورات کی، انجیل کی، اور جو کتاب ان کی طرف بھیجی گئی ہے، من ربہم، ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، ہر طرف سے کھاتے۔ منہم امۃ مقتصدہ، اگرچہ ان میں ایک جماعت براہ راست پر چلنے والی بھی ہے۔ بئس ما كانوا يعملون، اور مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں، ان کے اعمال خراب ہے۔ ساء ما كانوا يعملون، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اہل کتاب تورات پر، انجیل پر کے احکامات پر عمل کرتے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے یعنی کہ قرآن، اس پر بھی عمل کرتے، تو دنیا میں خوب اچھی طرح ان کو نوازا جاتا، ان پر رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو جنت میں ہوں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اگر ایمان لے آتے ہیں، احکام الہیہ پر عمل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی خوب اچھی طریقے سے نوازے جائیں گے، کہ وہ اوپر سے بھی کھائیں گے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں گے، مطلب نعمتیں ان کو اچھی ملیں گی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو بہت بارشیں برستی ان پر اور زمین میں خوب غلہ پھر اگتا۔ یہ تفسیر تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ عمل کرتے تورات اور انجیل پر، بالعمل، اقامت قائم کرتے تورات اور انجیل کو، کیا مطلب؟ بالعمل بما فیہما، یعنی عمل کے ذریعے قائم الدائم رکھتے تورات اور انجیل کو۔ صورت اقامت بتا رہے ہیں، بالعمل بما فیہما، جو کہ ہم تورات اور انجیل میں ہے اس پر عمل کے ذریعے اس کی اقامت کرتے ہیں۔ ومنہ، اور اسی میں سے الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے۔ تورات اور انجیل میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا ہے۔ وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من الکتب، دیگر کتب جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ تو اس سے
کون سی کتابیں مراد ہیں؟ بعض حضرات نے کہا اس سے قرآن مراد ہے، بعض حضرات نے کہا جو کہ دانیال علیہ السلام اور دیگر کچھ انبیاء کو چھوٹی کتابیں دی گئی، صحف جو دیے گئے وہ مراد ہے۔ من ربہم لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ فرمایا کہ یہ رزق میں وسعت دینے سے کنایا ہے۔ یہ محاورتاً جیسے بولا جاتا ہے کہ فلان فی الخیر من قرنہ الی قدمہ، کہ فلاں شخص جو ہے نا سر سے پاؤں تک لے کر خیر ہی خیر ہے۔ تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ یہ کنایا ہے کس چیز سے؟ وسعت رزق سے، رزق میں وسعت سے کنایا ہے۔ من فوقہم کہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، کیا مطلب؟ اس سے بارش مراد ہے کہ اوپر سے خوب بارش برستی اور پھر اس کے ذریعے زمین سے مختلف انواع اقسام کے رزق پیدا ہوتی، اور من تحت ارجلہم سے مراد زمین کی پیداوار ہے کہ اس سے پھل میوے غلے وغیرہ مراد ہے کہ وہ پیدا ہوتے۔ جی بِأَن يُوَسِّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ اب لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ کا حاصل معنی بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ اللہ تعالیٰ وسعت فرماتے ان کے اوپر رزق کی، وَيَفِيضُ مِن كُلِّ جِهَةٍ اور ہر سمت سے ان کی طرف رزق کی فراوانی کرتے، پھیلا دیتے رزق۔ تو اس سے ایک عمومی قاعدہ بھی معلوم ہوا جو کہ قرآن کی دیگر آیت میں بھی بیان ہوا ہے۔ فرمایا وَمَن يَجْعَل لَّهُ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جس نے جو اللہ سے ڈرا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے ٹھکانہ رزق دیتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ کہ اگر وہ بستی ایمان لے آتی اور تقوی اختیار کرتی تو زمین اور آسمان کی برکات ان کے اوپر ہم کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا وسعت رزق کا سبب بنتا ہے۔ یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وسعت رزق کا سبب بنتی ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، فرمایا کہ یہ سب کے سب ایسے نہیں ہے کہ ایمان نہیں لاتے بلکہ ان میں سے کچھ معتدل درمیانی جماعت بھی ہے۔ منہم امۃ جماعت، فرمایا کہ امت یہاں پر مراد ایک جماعت سے ہے، مقتصدہ راہ راست پر چلنے والی، تعمل بھی جو کہ عمل کرتی ہے اس پر، اور وہ کون ہے؟ من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہو گئے صحابی اور ان کے ساتھی۔ منہم ساء بئس ما شیئا اور بہت کچھ برے ہیں ان میں سے جو کہ عمل کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ان میں ایسے ہیں جو کہ برا عمل کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تمہاری طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کرو، اس کو پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین یقین رکھو اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کر دی اور قوم نے جھٹلانا شروع کیا، قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا تو آپ پر یہ بات بہت شاق گزری، سینہ تنگ ہو گیا آپ کا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور اس میں حکم تھا، اس میں یہ ندا پہلی مرتبہ یا ایھا الرسول، اس میں ندا پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، اور یا ایھا الرسول میں دلالت ہے اس بات کی، گواہی ہے اس بات کی کہ آپ کو رسالت ملی ہے، آپ رسول ہیں، اس بات کی گواہی ہے۔ اور اس میں رسول میں جو الف لام ہے یہ عہد حضوری کا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہو رہی تھی براہ راست آپ اس وقت وہاں موجود تھے، تو حاضر رسول کو اس وقت خطاب ہے، تو الف لام بسا اوقات حاضر حضور کے لیے آتا ہے۔ جی بلغ جمیع ما انزل الیک، جی جمیع کہہ کے صاحب ذرا نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو ما ہے الذی کے معنی میں ہے، یعنی تبلیغ کیجئے اس کی جو کہ آپ پر نازل کیا گیا، اس سب کے سب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اس کی تبلیغ کیجئے، پہنچائیے اس کو۔ ولا تکتم منہ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیے، خوفاً اس خوف سے کہ انتنالا جو مکروہ ہے، ان کی کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچ جائے گی، کوئی ناپسندیدہ معاملہ پیش آ جائے گا، اس خوف سے کچھ نہ چھپائیے۔
تو اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تبلیغ میں اگر ایسا لگے کہ ہم تبلیغ کریں گے یہاں پر تو کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آ جائے گی، اس خوف سے تبلیغ کو روکنا نہیں چاہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، أَيْ لَمْ تَبْلُغْ جَمِيعَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یعنی اگر آپ نہیں پہنچائیں گے جو کچھ بھی آپ جو پورا سارا کا سارا آپ پر نازل کیا گیا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر آپ نے رسالت، آپ نے پیغام اور آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ بالافراد والجمع، صاحب جلالین یہاں پر بیان قرات کر رہے ہیں کہ یہ رسالتہ افراد یعنی واحد کے ساتھ یہ رسالتہ، والجمع اور جمع کے ساتھ بھی ہے رسالات ہیں، اور جمع والی قرات کا جو ہے علت بتائیے صاحب جلالین نے، لأن کتمان بعضها کتمان کلها، اس لیے کہ بعض کا چھپا دینا سب کے چھپانے کی طرح ہے، یعنی واحد کی صورت میں بعض کا چھپانا ہو جائے گا اور جمع کی صورت میں سب کا چھپانا ہو جائے گا، کہ ساری کی ساری رسالات جو پیغامات آپ نے نہیں پہنچائے، اور واحد کا مطلب ہے آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، تو بعض اگر ایک چھپا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا چھپا دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، ان یقتلوک، کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، جی ان یقتلوک، کہ وہ آپ کو قتل کریں گے۔ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، حالانکہ احد میں تو ایسا ہوا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کو بہت زیادہ زخم آئے، خود آپ کے جسم میں پھنس گیا۔ تو جب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمانے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، تو بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، لیکن یہ زیادہ اچھا جواب نہیں ہے۔ اچھا جواب یہ ہے کہ ہر ضرر سے تو حفاظت نہیں کریں گے، ہاں یہ کہ قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے، قتل کرنے سے بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ وَكَانَ يُحْرَسُ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ کی جاتی تھی، کچھ صحابہ تھے، 3-4 صحابہ مختص تھے جو کہ پہرہ پر متعین تھے، حتیٰ نزلت، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی، وقال تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا انصرفوا عنی، اب مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ پہرہ ختم کر دو، فقد عصمنی اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما دی ہے، اب اللہ تعالیٰ میری عصمت فرمائیں گے۔ تو اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا اللہ یعصمک من الناس، اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے میری، فرمایا آپ نے۔ رواہ الحاکم، اور حاکم اور ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقین رکھو اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طلبہ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ رسالتہ میں کتنی قراتیں ہیں، اور ہر قرات کا الگ الگ مطلب ہے، مطلب بیان کیجیے گا۔ عزیز طلبہ آج کا سبق بس اتنے، آج کا سبق ہم نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ سے لے کر آیت نمبر 67 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ تک ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔